بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرہ احمد کے ناول مالا کے سیکنڈ ایپیسوڈ کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ مبین منزل کے بلائی فلور پہ ایک کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ وہ کمرہ کسی زمانے میں گیسٹ روم ہوتا تھا۔ برسوں پہلے کشمالہ نے وہاں سے بیڈ اور صوفے نکلوا کے اسے اپنا پینٹنگ اسٹوڈیو بنا لیا تھا۔ پھر وہ اسلام آباد چلی گئی تو یہ کمرہ بند ہی رہ گیا۔ لیکن جب سے ماں نے سیڑھیاں چڑھنا ترک کیا تھا، اوپر کی صفائی بھی واجبی ہی ہوتی تھی۔ اس روز کشمالہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، گرد کی بو فوراً سے نتنوں میں گھسی۔ کمرہ خالی خالی سا تھا۔ 2 دیواروں پہ بک شیلف بنے تھے جن میں اس کی پسند کی کتابیں اور پینٹ باکسز رکھے تھے۔ نیچے کیبنٹس بنے تھے۔ اس نے ایک کیبنٹ کھولا تو بہت سی یادیں سامنے آ گئیں۔ میریز اور ونزر اینڈ نیوٹن کے خالی پینٹ باکسز، ٹرپنٹائن کا آدھا بھرا کنٹینر، ساتھ ہی چند خالی کنٹینرز رکھے تھے جن پہ آئل کی پینٹ کی داغوں کی بہتات تھی۔ ان میں سے ایک کنٹینر اس کا پسندیدہ تھا۔ مالا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اٹھا کے دیکھا۔ آرٹسٹ کو اپنے کچھ ڈبوں اور کچھ برشز سے محبت ہو جاتی ہے، بالخصوص ایسا برش جس پر اس کا ہاتھ بیٹھ جائے۔ اس ڈبے میں اس کا فیورٹ برش رکھا تھا۔ اس کے بریسلز رف اور داغدار تھے اور اب تک وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن ماں نے انہیں پھینکنے کی اجازت کبھی نہیں دی۔ مالا جیسے انہیں چھوڑ کے گئی تھی، اسے ویسے ہی ملنے چاہیے ہیں۔ شاید وہ ہمیشہ اس کی واپسی کی منتظر تھیں۔ ایک دیوار پہ اونچی سی کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے بلائنڈز اوپر کیے اور کھڑکی کا پٹ کھولا۔ گرد کی ایک تہہ اڑ کے اس کی آنکھوں میں آئی۔ نیچے لان میں گارڈ چیئر پہ بیٹھا کیف اسکیچ بک پر تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ آہٹ پہ اس نے گردن اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا، پھر اسکیچ بک رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ہے باس؟ ماں کی غیر موجودگی میں اس کے منہ سے پھر باس نکل جاتا تھا۔ لان میں لگا بوگن ویلیا کا درخت پینٹ اسٹوڈیو کی کھڑکی تک جاتا تھا۔ وہاں کشمالہ کھڑی تھی، جامنی پھولوں اور سبز شاخوں کے درمیان وہ کسی پینٹنگ کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، بال اونچی پونی میں مکید کیے، دوپٹہ ایک کندھے سے گزار کے دوسری طرف باندھے، وہ یقیناً کام کے ارادے سے اسٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ جلد یا بدیر تمہاری حقیقت جان جائے گی، پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ وہ چند لمحے گردن اٹھائے اس پینٹنگ جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جب اس نے یہ جاب شروع کی تھی اور اس کا کشمالہ مبین سے تعارف ہوا تھا، تب وہ اس کے لیے ایک تصویر تھی۔ اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے 2 ماہ کے لیے اس کا گارڈ بننا مجبوری کے ساتھ ساتھ ایک ایڈونچر بھی لگا۔ وہ 2 ماہ بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ بعد میں وہ جان بھی جائے تو اسے کیا؟ وہ اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ کچھ دن بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو کے اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ اور اب وہ سوچ ایک مذاق لگتی تھی۔ اس کے گھر کو اور اس کے پودوں کو بھول پائے گا۔ تم اوپر آؤ اور سلیم کو بھی بلا لاؤ، وہ اوپر کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیف چونکا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو کو صاف کرنا ہے۔ وہ پرجوش نظر آتی تھی۔ یہ طے تھا کہ اسے ماں کے ساتھ رہنا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیکار بیٹھے گی۔ اسے بیکار بیٹھنے کی عادت تھی نہ شوق۔ اس کے ذہن نے ایک نئے پلان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ورک فرام ہوم کا پہلا اصول یہی تھا کہ گھر کا ایک کونا اپنے کام کے لیے مختص کرے۔ کوئی انسان گھر سے کام تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ورکنگ سپیس نہ ہو۔ اس کا سامان اسلام آباد سے آ گیا تھا۔ پیکرز نے سب کچھ پیک کر کے لاہور پہنچا دیا تھا۔ اب اسے اس سب کو یہاں سیٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اور کیف اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں کھڑے کام کروا رہے تھے۔ کیف کتابیں نکال کے رکھ رہا تھا اور سلیم ان کو کوارٹر میں ڈال رہا تھا تاکہ باہر لے جا کے انہیں جھاڑے۔ چند ہی منٹ میں وہ تینوں مٹی ہو گئے۔ سلیم تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ کیف نے دستانوں اور ماسک کے ساتھ کام شروع کیا تھا، اور وہ بار بار مٹی کی وجہ سے ناک بھوں بھی چڑھاتا تھا۔ نخرے تو دیکھو۔ باس ایک بات پوچھوں؟ نہیں، کام پہ دھیان دو۔ بات تو سنیں، پہلے تم میری بات سنو۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اس کی طرف گھومی۔ تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو یا نہیں؟ بنا لوں گا، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ میں جب دیکھتی ہوں تم اسکیچ بک لیے موٹر بائکس بناتے رہتے ہو، میں اسکیچنگ کر کے فریش ہو جاتا ہوں۔ اسٹریس ریلیف، وہ کتابوں کی مٹھی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں ہے کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے؟
یار یہ کیا، آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہیں کہ 30 کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کیریئر سیٹ ہو جانا چاہیے۔ ہر بندے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ بات کیریئر سیٹ کرنے یا زیادہ کمانے کی نہیں ہے، چاہے کم کماؤ لیکن اپنا کچھ کرتے رہو۔ فارغ بیٹھنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ 30 کی عمر آنے تک تمہارے پاس کچھ اپنا ہونا چاہیے۔ وہ کتابیں واپس رکھتے ہوئے چونکا۔ میں آپ کو کتنے سال کا لگتا ہوں؟ کیف نے سوالیہ ابرو اٹھائے تو کشمالہ نے رک کے اندازہ لگانا چاہا۔ شاید 27-28۔ وہ محظوظ انداز میں مسکرایا۔ میں 32 سال کا ہوں۔ نہیں لگتا نا؟ ایکسرسائز، کم کھانا، سٹریس نہ لینا، یہ چیزیں عمر بڑھنے کے پروسیس کو سست کر دیتی ہیں۔ یہ سائنسی طور پہ ثابت شدہ بات ہے۔ اوہ، تو تم کم عمر دکھنے کے لیے ساری عمر بیکار مشغلوں میں ضائع کر دو گے، لیکن یہ کیریئر نہیں بناؤ گے۔ ایک میرا کلاس فیلو بھی ایسا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی سکن اور فٹنس کی پرواہ میں لگا رہتا تھا۔ کبھی ڈھنگ سے نوکری نہیں کر سکا کہ دھوپ میں کام کرنے سے سکن خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک کہتا تھا، دھوپ میں کام کرنے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے، اسی لیے سنسکرین لگانی چاہیے۔ وہ ڈٹائی سے کہتے ہوئے کتابیں واپس شیلف میں جوڑ رہا تھا۔ فرش پہ بیٹھے خالی ڈبے صاف کرتے سلیم نے ناپسندیدگی سے کیف کو دیکھا۔ یہ مالا باجی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہوتا تھا۔ میں تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں، اپنے بزنس پلان پہ دھیان دو۔ 32 سال کی عمر میں بھی اگر تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سوچو تمہارا مینیٹور کیا سوچے گا؟ تم اسے اپنا پلان دکھانے میں ناکام ہو جاؤ گے۔ کیف کے چہرے سے سایہ سا گزر گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ جھک کے ایک کیبنٹ کھولی اور اندر رکھے چند کینوس باہر نکالے، پھر انہیں کھولا تو آنکھوں میں ستائش ابھر آئی۔ یہ آپ نے بنائے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے بنائے ہیں۔ اب تم کہو گے یہ بہت اچھے ہیں، تو مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، اس لیے کام پہ دھیان دو۔ کیف نے مسکرا کے کینوس واپس رکھے۔ ویسے آپ کیا کام شروع کرنے لگی ہیں اب؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا جو شروع میں پوچھنے جا رہا تھا۔ بتاؤں گی، وہ بے نیازی سے کہہ کے کام کرتی رہی۔ کیف نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر اسے احساس ہوا کہ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرونیئر ہے اور کشمالہ مبین ایک کامیاب انسان۔ وہ ایک ناکام انسان سے کبھی رائے نہیں لے گی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اوپری خانوں سے چیزیں نکالنے لگا۔ وہ ان دونوں سے لمبا تھا، اس لیے وہ سب سے اوپر والے خانوں کی صفائی وہی کر سکتا تھا۔ شیلف کے سب سے اوپری خانے سے اس نے کتابیں نکالیں تو کچھ فرش پہ گرا۔ وہ چونکا، کتابیں ایک طرف رکھیں اور پنجوں کے بل نیچے جھکا۔ وہ ایک طے شدہ کاغذ تھا۔ کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ ان کی اس کی طرف پشت تھی۔ کسی نے وہ کاغذ گرتے نہیں دیکھا تھا۔ کیف نے دھڑکتے دل سے اس کی تہہ کھولی۔ اندر لکھی تحریر کو ایک نظر میں پہچان گیا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں کاغذ جیب میں رکھ لیا اور واپس کام کرنے لگا۔ شام تک وہ تینوں مل کے اس اسٹوڈیو کو چمکا چکے تھے۔ ماربل کا فرش دھل کے خشک ہو چکا تھا۔ کھڑکیاں اندر باہر سے صاف ہو چکی تھیں۔ ایک ورک ٹیبل کھڑکی کے ساتھ رکھی تھی جس میں کشمالہ نے اپنی ضروری چیزیں سجائی تھیں۔ سینٹڈ کینڈل بھی جلا دی تھی جس نے سارے ماحول کو معطر کر دیا تھا۔ کیف نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ پودوں کی؟ وہ مسکرا کے بولی۔ صبح نئے پرانے سارے پودے سیٹ کر دوں گی ادھر، پھر میرا ہوم آفس مکمل ہو جائے گا۔ کیف نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس کے بال اور پلکیں تک مٹی مٹی ہو چکی تھیں، لیکن وہ خوش لگ رہی تھی۔ پتہ ہے کیف، انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ بس مجھے اپنی روٹین میں واپس جانا ہے۔ اس ریسٹورنٹ کا کیا ہوا جنہوں نے آپ کو جاب آفر کی تھی؟ اسے یاد آیا۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کشمالہ کا چہرہ بجھ گیا۔ میں توقع کر رہی تھی کہ وہ مجھے کوئی مینجمنٹ پوزیشن آفر کریں گے، لیکن وہ اپنے ریسٹورنٹ کی ایک دیوار پہ 3D الویژن بنوانا چاہتے ہیں۔ آپ بنا سکتی ہیں؟ نہیں، رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے پاس عید تک کا وقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں سارا رمضان اس ایک دیوار پہ کام کروں، مگر 4 ہفتوں میں صرف پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں۔ کیوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آرٹ بنانے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جاتا، نہ وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ آرٹ درد اور ٹوٹے دل سے بنتا ہے۔ اس کے لیے کنپٹی پہ انگلی سے دستک دی۔ ذہن کے کریٹیو حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے، اور میرے ذہن میں ابھی بہت شور ہے۔ یعنی آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، حالانکہ انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ متذبذب لگ رہی تھی۔
آپ لوگوں کو نہ نہیں کہتی، کہہ دیا کریں۔ نہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ نہیں کہیں گی تو دم گھٹنے لگے گا۔ کافی بنا دوں؟ تابعداری سے پوچھا۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو کیف، تم میری زندگی بہت آسان کر دیتے ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارا بزنس پلان جلد بن جائے اور وہ کامیاب ہو۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی یا اس سے وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ بس چند لمحے اس مہربان لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے کیریئر کی اتنی فکر کر رہی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کشمالہ بی بی، اس نے کہنا چاہا، یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسے سب بتا سکتا تھا۔ اسے مالک کی بات نہیں سننی تھی۔ وہ اسے اپنی مجبوری بتائے گا، ساری بات سمجھائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ اگر آج نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ مہربان دل کی مالک تھی۔ وہ اسے اپنے قریب رہنے دے گی۔ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اوہ ہاں، کشمالہ نے سنا نہیں، اسے یاد آیا، میں نے ماہر فرید کو گوگل کیا تھا۔ آواز آہستہ کر لی۔ سلیم کسی کام سے نیچے گیا تھا۔ اسے اس کے آنے سے پہلے بات مکمل کرنی تھی۔ کیف کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ سانس جہاں تھا وہیں رک گیا اور دل زور سے دھڑکا۔ تم نے نوٹس کیا تھا اس لیٹر کے اوپر میڈ ان یو کے لکھا تھا؟ کیف نے اس سے وہ لیٹر واپس کر دیا تھا اور اس نے کل رات ہی غور سے دیکھا تھا۔ جی، لیٹر تو کہیں کا بھی بنا ہو سکتا ہے۔ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، اگر تم غور کرو تو میڈ ان یو کے اور ماہر فرید، ان دونوں الفاظ کو ایک ہی فونٹ میں انگریو کیا گیا ہے، یعنی وہ لیٹر یو کے کا نہیں بنا ہوا۔ وہ ایک ہنٹ ہے۔ کیف نے تھوک نگل کے بظاہر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس ماہر فرید کا تعلق یو کے سے ہے، اور میں نے یہ سرچ کیا تھا تو بہت سے ملکوں کے ماہر فرید نظر آئے تھے، لیکن جب میں نے یو کے لکھ کر سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک میں پوسٹ ملی۔ وہ اسے وہ بتا رہی تھی جو وہ پہلے سے جانتا تھا، پھر بھی ضبط کیے سنے گیا۔ اس کے مطابق ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے جس کے ماں باپ نے خود اس کو کسی ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا اور اپنے باپ کے کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ اس کے تمام اثاثوں کا مالک بن بیٹھا۔ وہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے باپ کو خود قتل کیا ہو۔ اس نے جھرجھری لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ میری ماں کو ذرا سی بیماری ہے اور میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو بھی مار سکتے ہیں۔ وہ واقعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف کے حلق میں کانٹے اگ گئے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ نہیں کیف، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے ہر کارے چھوڑ رکھے ہیں، جیسے وہ لفٹ والا آدمی۔ یعنی اس سائیکوپیتھ نے پھر بہت سا تھوک حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ لوگوں کو اپنے پے رول پہ رکھا ہوا ہے، آپ کو تعقب کرنے کے لیے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اس سائیکوپیتھ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کچھ رات سے سوچ رہی تھی، اس سب کو ایک سانس میں باہر نکال دیا۔ پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ سوری، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ تب خیال آیا کہ کیف نے کسی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس سے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو کافی بنانے جا رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کیف کو جاتے دیکھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ مزید اس بارے میں سوچتی، مگر اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ زیاد سلطان کا ایک اور میسج ریسیو ہوا تھا۔ اس نے پچھلا میسج ابھی کھولا نہیں تھا، نوٹیفیکیشن سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ تب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا وہ زیاد سے گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شور، آپ مجھے رات کے 8 بجے سے پہلے تک کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے میسج ٹائپ کیا۔ سیڑھیاں اترتے کیف کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ نیچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فرش پہ ایک سادہ میٹرس رکھا تھا۔ وہ ایک طرف الماری تھی، دوسری جانب کولر لگا تھا۔ کیف میٹرس پہ بیٹھا اور کتنی ہی دیر سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کو کال ملائی۔ میں یہ جاب کرتا رہوں گا، میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا، بے فکر رہو۔ ارے واہ، ایک دم اتنی تبدیلی کیسے؟ تم نے ٹھیک کہا تھا،
میں اسے پہلے ہی دھوکہ دے چکا ہوں اور وہ جلد یا بدیر مجھ سے نفرت کرنے ہی لگے گی، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ تلخی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، مجھے ایک کاغذ ملا ہے کشمالہ کے گھر سے، اس کی تصویر بھیج رہا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ میکانکی انداز میں بتا رہا تھا، کسی روبوٹ کی طرح، کسی کا کسی کارپوریٹ جاسوس کی طرح۔ تم نے کشمالہ کو بتایا اس کاغذ کے بارے میں؟ نہیں، میں کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا، میں ایک خود غرض انسان ہوں اور میں صرف ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہوں اور وہ ہے ماہر فرید۔ اس کے انداز میں خود اپنے لیے ناپسندیدگی تھی۔ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی اور ایک وقت آئے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گی۔ اسے ابھی سے خود کو اس وقت کے لیے تیار کرنا تھا۔ نیکسٹ۔ اس صبح وہ اٹھی تو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ موبائل چیک کیا اور زیاد کی چیٹ دیکھی تو مسکرا دی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ شام میں اسے کال کرے گا۔ زیاد کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا، وہ یہی سوچنے لگی۔ سنگھار میں اس کے سامنے آئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا، پھر دائیں بائیں چہرہ گھمایا۔ کوئی پمپل نہیں تھا۔ گڈ۔ بال جوڑے میں لپیٹتی وہ لاؤنج میں آئی تو ماں تخت پہ بیٹھی بھنڈیاں کاٹ رہی تھیں۔ ایک ٹانگ موڑے دوسری سیدھی لمبی کیے، درمیان میں پرات رکھے، سفید چکن کا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ چہرہ اٹھا کے اسے آتے دیکھا تو فکر مندی سے بولی، افطاری کی تیاری نہیں کرنی؟ وہ جو آج بہتر محسوس کر رہی تھی ایک دم بجھ سی گئی۔ ماں پھر سے بھولنے لگی تھی۔ ماں، ابھی صبح کے 10 بجے ہیں اور رمضان آنے میں ابھی 6 دن ہیں۔ وہ ان کے ساتھ تخت پہ لیٹ گئی، گاؤ تکیہ سر پہ رکھ لیا اور پہلو کے بعد کروٹ لے لی۔ پھر 2 انگلیوں سے وہ ماں کی کلائیوں میں موجود سونے کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگی۔ ماں نے اس بات کو جیسے سنا ہی نہیں، سر جھکائے بھنڈی کا سر قلم کرتے ہوئے بولی، ماہی سے کہو اٹھ جائے، کب تک سوتی رہے گی؟ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ تحمل سے یاد دلایا۔ وہ بار بار ماں کو بھول جانے والی اشیاء یاد دلاتی تھی تاکہ ان کا ذہن خود سے کام کرنے کا عادی رہے۔ ہیں؟ ماں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، تھوڑا سا سوچا۔ یاد کریں ماہی کہاں ہوتی ہے؟ انگلی چوڑیوں کے اوپر سے گزاری، سونا سونے سے ٹکرایا، چھن چھن کی آواز آئی۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں، ماں نے سبق کی طرح دہرایا۔ برٹش کولمبیا کے کس شہر میں؟ 3 چوڑیاں ایک طرف کیں اور 3 ایک طرف، درمیان میں گیپ آ گیا۔ چلی ویک میں۔ ماں کا سبق مکمل ہوا۔ مالا انگلیوں سے چوڑیوں کو باری باری ساتھ ساتھ کرنے لگی۔ ماں نے ایک دم سے بازو اٹھا کے اپنا موبائل اٹھایا تو ساری چوڑیاں پھسل گئیں۔ معید نے کھانا کھایا؟ انہیں یاد آیا، ساتھ ہی معید کو کال ملانے لگیں۔ آج کل وہ ہر گھنٹے بعد معید کو کال کرتی تھیں۔ ماں، معید بچہ نہیں ہے، کھا لے گا جب بھوک لگے گی، ریلیکس۔ ان کے چہرے پہ نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ پتہ نہیں یہ ماؤں کا کیا معاملہ ہوتا ہے بچوں کے کھانے کو لے کر۔ شاید وہ تب تک اس بات کو نہیں سمجھ سکے گی جب تک اس کے اپنے بچے نہیں ہوں گے، شاید تب تک کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ معید نے کال نہیں اٹھائی تو ماں نے فون رکھ دیا۔ تبھی دوبارہ بجنے لگا۔ غیر شناسہ نمبر تھا۔ ماں نے کال اٹھائی تو نگینہ آنٹی تھیں۔ ماں سپیکر آن کر کے سنتی تھی۔ فون ساتھ رکھ دیا اور سبزی کاٹتے ہوئے بات کرنے لگی۔ کیسی ہیں نگینہ بھابھی؟ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لیٹی رہی، چوکنی سی، کہیں ماں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں اور خاندان میں مشہور ہو جائے کہ حورے جہاں کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ حورے بھابھی، سچ کہوں تو مجھے آپ کی بیٹی کشمالہ بہت پسند آئی۔ اس کا رواں رواں کان بن گیا، سانس وہیں ٹھہر گیا۔ میرے بیٹے نے تو بس اپنی منگیتر کے موت کا غم سینے سے لگا لیا تھا، شادی کی بات پہ گم سم ہو جاتا تھا، مگر کل جب میں نے اس سے کشمالہ کا ذکر کیا تو پہلی دفعہ اس نے مجھے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ وہ زیر لب مسکرا کے چھت کو دیکھنے لگی۔ تو زیاد صاحب کو یہ کام تھا مجھ سے؟ میرے بس میں ہو تو میں ابھی کشمالہ کا رشتہ لینے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن زیاد بار بار کہتا ہے کہ میری اور کشمالہ کی زندگی بہت مختلف ہے، کشمالہ راضی نہیں ہوگی۔ خیر ہوگا تو وہی جو نصیب میں لکھا ہے، لیکن میں تو بہت خوش ہوں۔ پہلی دفعہ اس نے اتنے عرصے بعد اس پہلو پہ سوچنا شروع کیا ہے۔ نگینہ آنٹی ہر ماں کی طرح اتنے پہ ہی خوش تھیں۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ بغور ماں کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوں ہوں کر کے سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا ماں کے ذہن میں بات رجسٹر نہیں ہو رہی۔ درمیان میں معید کی کال آنے لگی تو ماں نے کال کاٹ کے اس کی کال اٹھا لی۔ یہ بھی ایک نشانی تھی، ایک دم سے گفتگو ختم کر دینا، یہ نارمل نہیں تھا۔ ان کو کسی نیورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت تھی۔ ان کا ذہن کیوں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا؟ نیکسٹ۔
उस शाम कैफ बेसमेंट में अपने कमरे के मैट्रेस पे बैठा था, दीवार से टेक लगाए स्केच बुक पे पेंसिल रगड़ता। वो कुछ बना रहा था, बार बार चंद लकीरें खींचता, फिर सफ़ा फाड़ के मरोड़ देता और उसे दूर उछाल देता। उसका मूड ख़राब लगता था, अजीब बेचैनी सी बेचैनी थी। तभी सलीम दरवाज़ा खटकाए बगैर अंदर दाखिल हुआ। कैफ ने फ़ौरन स्केच बुक बंद कर दी। दस्तक तो दे दिया करो यार। मगर सलीम का चेहरा एक्साइटमेंट से सरशार था, आंखों में चमक थी। खाने की ट्रे उसके सामने रखी और वो वहीं मैट्रेस पे बैठ गया। पता है वो जो माला बाजी की दुबई से आंटी आई हैं ना, नगीना आंटी, उनके बेटे को माला बाजी पसंद आई हैं। अम्मी कह रही थी लगता है रिश्ता हो जाएगा दोनों का जल्द। मुलाजमिन को ऐसी बातें कोई नहीं बताता, वो घर के हर कोने में मौजूद होते हैं। स्वाय काम का हुक्म सुनने के वो हर शय सुनते हैं और जज्ब कर जाते हैं, फिर आपस में डिस्कस करते हैं। उनके मालिक उनकी बेहतरीन गॉसिप होते हैं। वो चौंक गया, कमर सीधी की। नाम क्या है उनके बेटे का? ज़ैद। सलीम ने दांत निकाले। उस तक खबर पहुँचते पहुँचते ज़ियाद का नाम ज़ैद बन गया था। अच्छा, वो ज़ियाद, टॉल और डॉग। वो खामोश हो गया। चेहरे के ज़ाविये अजीब से हो गए। स्केच बुक बैग में रख दी और लैपटॉप उठा लिया। सलीम ने ललचाती नज़र से उसके लैपटॉप को देखा और करीब होकर सरगोशी की। कोई फ़िल्म देखें? सिनेमा खोल रखा है यहाँ मैंने। जाओ अपना काम करो, वो टपट के बोला। सलीम गड़बड़ा के पीछे हुआ, फिर आंखों में बरहमी दौड़ गई। हूँ करके उठा और वहाँ से निकल गया। कैफ कुछ देर लैपटॉप पे यूं ही चंद लम्हे टैब को खोले बैठा रहा, फिर उसे बंद किया और स्केच बुक उठाए बाहर आ गया। अभी असर कज़ा नहीं हुई थी, खूबसूरत सी शाम हरसू फैली थी। वो गार्ड चेयर पे बैठा और गर्दन ऊपर उठाई तो देखा कशमाला ऊपर टेरेस पे बैठी दिखाई दे रही थी। उसने बोगनविलिया के जामनी फूलों के रंग जैसा लिबास पहन रखा था और बाल आधे कैचर में बंधे थे। हवा से एक लट बार बार गाल तक आती, जिसे वो मुस्कुरा के पीछे करती। हैंड्स फ्री कानों में लगाए वो किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आती थी। कैफ ने मोबाइल निकाला और चेहरा झुका के वाइट हेयर्स की चैट पे टाइप करने लगा। एक आदमी है ज़ियाद सुल्तान, दुबई से आया है। वो कशमाला मुबीन में इंटरेस्टेड है, शायद शादी करना चाहता है। उसके बारे में पता कराओ, ये कौन है? कहीं ये हमारे लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा? मैसेज भेज के उसने स्पाट चेहरे के साथ स्केच बुक खोल ली। जब तय था कि वो उसकी ज़िंदगी से नफ़रत के साथ दूर चला जाएगा, तो क्या ज़रूरत थी अपना मूड ख़राब करने की? ज़ियाद सुल्तान हो या कोई और, वो जल्द या बदेर किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेगी जो उसकी ज़िंदगी में दयानतदारी के साथ दाखिल होगा। उसे उसके लिए तैयार रहना चाहिए था। ये सोचना आसान था, करना मुश्किल। माला की माँ ने दुरुस्त कहा था, हर इंसान इस दुनिया का सफ़र करते हुए अपने ज़ोज को तलाश कर रहा है, लेकिन सबकी तलाश कामयाब नहीं होती। उसने एक और सफ़ा फाड़ के झंझलाहट के साथ मरोड़ दिया। ज़ियाद का नाम जब से सुना था, सारा मूड बर्बाद हो गया था। ज़ियाद की कॉल आई। ऊपर टेरेस पे बैठी माला के कानों में लगे हैंड्स फ्री में माही पूछ रही थी। उसने नफ़ी में दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अभी तक तो नहीं। तुम इंतज़ार कर रही हो? ज़ाहिर है मुझे सस्पेंस है। और वो दूसरा जूता फेंक भी दे। पता है क्या माला, माही सोच में डूबी कह रही थी, मुझे ज़ियाद जैसा आदमी तुम्हारे टाइप का नहीं लगा कभी। तुम्हें ना हमेशा से किसी और तरह का बंदा चाहिए था। अच्छा? वो हंस दी। मसलन कैसा? मैं ज़ियाद को ज़्यादा नहीं जानती, बस जितना उसे सोशल मीडिया पे फॉलो किया है, उससे मुझे वो काफ़ी संजीदा सा लगता है। ज़ियाद सुल्तान इस वक्त अपने लाहौर वाले घर के एक कमरे में बैठा था। मेज़ पे किताबें फैलाए वो लैपटॉप की कीबोर्ड पे उंगलियां चला रहा था। कॉफ़ी का भाप उड़ाता मग साथ रखा था। आंखों पे रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए था। बाल जेल के साथ सेट कर रखे थे। स्याह पैंट में नीली पोलो शर्ट पहने वो काम में मसरूफ़ दिखाई देता था, हर वक्त काम में गुम रहने वाला। दफ़तन ज़ियाद की उंगलियां थमीं। उसने गर्दन घुमा के अपने मोबाइल की बुझी हुई स्याह स्क्रीन को देखा। उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। चंद लम्हे वो सोचता रहा, वो राइटर है और गहरी फ़लसफ़ियाना किताबें पढ़ता रहता है। ज़ियाद ने कुछ देर सोचने के बाद मोबाइल उठा लिया और ग्लासेस उतार के साइड पे रख दी, फिर पीछे को टेक लगा ली। उसके आसपास कमरे की दीवारों पे ऊंचे बुक शेल्फ दिखाई दे रहे थे जो बेतहाशा किताबों से भरे थे। वो बेबाक और केयर फ्री सा नहीं है, बल्कि धीमे मिजाज का, सोच समझ के बोलने वाला लगता है। कशमाला के नाम की चैट खोल के वो चंद लम्हे सोचता रहा। बार बार कॉल बटन की तरफ उंगली बढ़ाता, फिर रुक जाता और खिड़की से बाहर देखने लगता, जहाँ शाम की मध्यम रोशनी में नीम मुनव्वर सा लॉन दिखाई दे रहा था। गहरी बातें करने वाला सादा सा इंसान।
اس نے ایک میسج لکھا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ بس ایک فکرہ، لمبی چوڑی بناوٹی تمہید کے بغیر۔ وہ عمر میں تم سے 1-2 سال ہی بڑا ہوگا، مگر وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ ہی سنجیدہ لگتا ہے مجھے۔ فون رکھ کے زیاد نے ریڈنگ گلاسز دوبارہ سے پہن لی اور زیر لب مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک اچھی جاب کرتا تھا، ساتھ لکھتا بھی ہے، یعنی جاب اور شوق کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے والا بیلنس قسم کا آدمی ہے۔ زیاد ٹائپ کرتے ہوئے گاہے بگاہے ایک نظر بجھے ہوئے موبائل پہ ڈال لیتا، جیسے اسے کشمالہ کے جواب کا انتظار تھا۔ اپنی پوسٹ اور سٹیٹس اپڈیٹ سے وہ مجھے کوئی رومانٹک انسان نہیں لگتا، پریکٹیکل سا لگتا ہے، حقیقت پسندی سے ہر چیز کا جائزہ لینے والا، جیسے تم لیتی ہو۔ میرا رشتہ نہیں ہو رہا یہاں، ہم تمہاری بات کر رہے ہیں۔ وہ برا مان گئی۔ مالا ہنس دی۔ ہاں، مجھے بھی زیادہ سنجیدہ اور پریکٹیکل سا لگا، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ میرے ٹائپ نہیں ہے؟ میں بھی سنجیدہ اور پریکٹیکل ہوں۔ وہ انگلی پہ لٹ مروڑتے ہوئے نیچے نظر آتے لان کو دیکھتے ہوئے الجھی ہوئی سی کہہ رہی تھی۔ کیا ماہی مالا کو مالا سے زیادہ جانتی تھی؟ نہیں مالا، تم ابیوس ہو، تم ایک جگہ رک کے نہیں رہ سکتی، تمہیں آگے بڑھنے اور اونچے خواب دیکھنے کا شوق ہے۔ کشمالہ کی نظر نیچے گیٹ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے کیف پہ پڑی۔ اس کے ابرو ناگواری سے تنے تھے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، اسکیچ بک پہ گھٹنے پہ رکھے اس پہ تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ تمہیں ایسے مرد پسند ہیں جن کے اندر گرو کرنے کا جذبہ ہو، ایسے مرد جو ٹھہرے پانی کی طرح ایک لگا بندہ سا کام نہ کرتے رہیں۔ کیف گردن ترچھی کیے پینسل کو 2 انگلیوں میں پکڑے ایک خاص زاویے پہ رکھ کے چلا رہا تھا، پھر رک گیا۔ مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور زچ انداز میں صفحہ پھاڑ دیا۔ تمہیں ایسا انسان چاہیے جو ناکام یا سست نہ ہو، بلکہ وہ اپنے کیریئر میں ترقی کر رہا ہو۔ کیف نے تھک کے اس پھٹے ہوئے صفحے کو دیکھا، پھر اسے مروڑ کے میز پہ اچھال دیا۔ وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ یہ نہیں کہ تمہیں کوئی امیر کبیر بندہ چاہیے، چاہے وہ چند ہزار بھی کماتا ہو، لیکن وہ کام کرتا ہو، اس کا کچھ اپنا ہو، کوئی کام، کوئی شوق۔ کیف اب گردن دوسری طرف ترچھی کیے نئے صفحے پہ اوپر نیچے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایک ایسا آدمی جو فوکسڈ ہو، وہ فضول مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو، لیکن اس سے زیادہ اس کے مینرز اچھے ہوں، لاپرواہ اور بے ترتیب سا نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہو۔ کیف کا فون بجنے لگا تو اس نے اسکیچ بک پرے ڈال دی، پیچھے ٹیک لگا لی اور ٹانگیں لمبی کر کے میز پہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں، پھر فون کان سے لگا لیا اور بات کرنے لگا۔ اور وہ صرف بک سمارٹ نہ ہو، اسٹریٹ سمارٹ بھی ہو، اور اس سمارٹنس کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے، خود کو ضائع نہ کرے۔ تمہیں مالا کھڑے پانی جیسے مرد نہیں پسند، تمہیں ہر پر آگے بڑھنے والے مرد پسند ہیں، اور زیاد میں سب کچھ ہے۔ وہ مسکرا کے گردن اٹھائے اوپر سے آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اس میں یہ سب ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے مجھے اپنی باتوں سے۔ ایسے لوگ تھوڑے سے تلخ ہو جاتے ہیں، مگر سچے تو ہوتے ہیں نا، جھوٹے خوابوں میں تو نہیں رہتے۔ میرے پاس جتنے آپشنز ہیں، زیاد ان میں سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ میرے ارد گرد کوئی ایسا سمارٹ، قابل اور گڈ لکنگ مرد نہیں ہے۔ گڈ لکنگ سے یاد آیا، یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے؟ ماہی کی آواز میں تجسس سا ابھرا۔ وقت بھی کہہ رہی تھی، شکل کا بہت اچھا ہے، بس زبان کافی لمبی ہے۔ شرم کرو، وہ میرا ڈرائیور ہے، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ وہ آواز آہستہ کی، میرا گارڈ بھی ہے۔ ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم گارڈ کیوں ہائڈ کرتی ہو مالا، جب تمہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ اچھا چھوڑو، ماہی نے بات پلٹی۔ جانتی تھی یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی۔ یہ بتاؤ، تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ ڈرائیور ہی لگتا ہے بس۔ اس نے نیچے بیٹھے کیف کو دیکھا۔ وہ مدھم آواز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور وہ قدرے ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ کوئی غریب لاچار سا ملازم نہیں ہے، اچھے خاندان کا ہے، صفورہ کا کزن ہے، پھر وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا، تمہارے لیے دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ مرد بہت سادہ ہوتے ہیں۔ اتنا تردد کسی عورت کے لیے وہ تبھی کرتے ہیں جب یا تو انہیں مالی منافع نظر آئے یا ان کا کسی پہ دل آ جائے۔ کیف بیچارے کو لمبی چوڑی تنخواہ تو مل نہیں رہی تم سے، پھر وہ کیوں تمہارا گارڈ بنا ہوا ہے؟ ماہی کی ساری دنیا پہ شک کرنے کی عادت، اوف۔ وہ صرف اپنی جاب کر رہا ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے، اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی پہلے سے ہے، اسی سے فون پہ لگا رہتا ہے۔ اوہ، یعنی تم اس کی کالز پہ نظر رکھتی ہو؟ سلیم کی کالز پہ تم نے کبھی نظر رکھی؟ وہ بھی تو ملازم ہے۔ ماہی یار، کیا مسئلہ ہے؟
میں زیاد کی بات کر رہی ہوں اور تم کیف کو درمیان میں لے آئی ہو، کیونکہ تم زیاد کی بات اب کر رہی ہو۔ ہماری ہر ویڈیو کال میں تم آدھا وقت مجھے یہ بتاتی ہو کہ کیف کتنا سمارٹ ہے، تمہیں اس کے نئے بزنس کے فیل ہو جانے کی کتنی فکر ہے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اس نے خفگی سے فون بند کر دیا۔ پھر دیکھا زیاد کا میسیج آیا ہوا تھا۔ وہ اس سے کال کرنے کا پوچھ رہا تھا۔ ہاؤ ڈیسنٹ۔ اس نے شیور لکھ کر میسیج بھیجا تو فوراً سے زیاد کی کال آ گئی۔ کیسی ہیں آپ کشمالہ؟ اپنا نام اس کی زبان سے بہت منفرد لگا اور اچھا بھی۔ امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ آپ بتائیں، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی، ایک کام تھا، سوچا آپ سے مشورہ لے لوں۔ ذرا ٹھہر کے بولا۔ پہلے بھی آپ کے مشورے کی وجہ سے میں دوبارہ سے لکھنے لگا ہوں۔ چلے، مجھے خوشی ہے کہ میرا مشورہ آپ کے کام آیا۔ وہ واقعی اس کے لیے خوش ہوئی تھی۔ دراصل ہم آج کل یہاں میرے دادا کے گھر رہ رہے ہیں۔ وہ بہت دھیما بولتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے۔ میرے ابو بھی آئے ہوئے ہیں اور سب رشتہ دار امی ابو سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ گھر میں کافی رش ہوتا ہے۔ یہاں میں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ اب جتنے دن چھٹی پہ آیا ہوں اتنے دن کام بھی تو کرنا ہے۔ آپ کافی شاپ بھی کام کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن کافی شاپس میں آپ ایک حد تک بیٹھ سکتے ہیں، وہاں شور بھی ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا لاہور میں کوئی اچھی کو ورکنگ سپیس تو ہوگی۔ جی، لاہور میں ایسی بہت سی جگہیں کھل گئی ہیں، بلکہ میرا ایک کلاس فیلو نے گلبرگ میں اپنی پوری بلڈنگ بنائی ہے، اس میں جم بھی ہے اور ریسٹورنٹ بھی۔ گریٹ، آپ مجھے وہ جگہ دکھا سکتی ہیں؟ شیور، میں ابھی عاصم سے بات کرتی ہوں۔ عاصم؟ وہی میرا کلاس فیلو جس نے اپنی کو ورکنگ سپیس بنا رکھی ہے۔ اوکے، مگر ایسے معاملات میں کسی کا ریفرنس ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ساتھ آ سکتی ہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ لیکن کشمالہ نے فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ کیا یہ مجھ سے ملنے کا بہانہ ہے؟ میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ اس سے ملنے کا بہانہ تھا۔ وہ مسکرا کے عاصم کو کال ملانے لگی۔ عاصم ظہیر اور اس کا کلاس فیلو تھا۔ ایک زمانے میں وہ شدید کمزور اور پڑھاکو ٹائپ لڑکا ہوتا تھا، جو بہت شائع تھا اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرینر تھا، اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرینر تھا۔ 3 سال پہلے ایک کو ورکنگ سپیس کی بنیاد رکھی تھی جو آج کامیاب چل رہی تھی۔ کو ورکنگ سپیس کی بنیاد رکھی تھی جو آج کامیابی سے چل رہی تھی۔ کامیاب تھے یا ناکام، اس کے بزنس گریجویٹ کلاس کامیاب ہو کے کامیاب تھے یا ناکام، ایک وہی تھا جو کامیاب ہو کے ناکام۔ یہ ایسے دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک لمحے کے لیے دل کا موسم خوشگوار ہو جاتا، دوسرے ہی لمحے سارے مسائل یاد آنے پہ طبیعت مقدر ہو جاتی۔ باہر کا موسم بھی کچھ اس طرح کا تھا، ایک دم گرمی ہو جاتی، ایک دم سیاہ بادل چھا کے سارے میں چھایا کر دیتے۔ کیف ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ گھنٹہ بھر سویا اور پھر واپس باہر آ گیا۔ اپنے کافی بنائی کہ کڑک چائے اس سے کوشش کے باوجود نہیں بنتی تھی، اور لیپ ٹاپ لیے گارڈ چیئر کی طرف آ گیا۔ آسمان گہرا نیلا تھا جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا۔ پھر وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے کام کیے گیا، اور ساتھ ساتھ آسمان کی نیلاہٹ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سنہری افشاں نے سارے میں اجالا بکھیر دیا۔ کوئی گھنٹے بھر بعد اس نے ذرا سا سستانے کے لیے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی گھر کی چار دیواری کا چکر لگانے لگا۔ عقاب جیسی آنکھیں اطراف کے گھروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گیٹ کے قریب اس نے گردن اونچی کر کے باہر جھانکا۔ سب خاموش اور نارمل تھا۔ تبھی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی۔ ڈرائیو وے پہ خون گرا تھا۔ کیف اپنی جگہ ساکت ہو گیا، پھر تیزی سے گیٹ کھولا مگر باہر نہیں نکلا۔ قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ گیٹ کے ساتھ بھی خون پھیلا تھا، بڑے بڑے سرخ قطرے سڑک تک جاتے تھے، وہاں جا کے خون ختم ہو جاتا تھا۔ جو بھی تھا اس نے بڑی مہارت سے سڑک سے گیٹ تک خون پھینکا تھا۔ وہ خون پھلانگتا ہوا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سڑک تک آیا، پھر ایڑیوں پہ چاروں طرف گھوما۔ سڑک سنسان پڑی تھی، آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے جھنجھلا کے سڑک کی تارکول کو پیر سے ٹھڈا مارا۔ یہ کس نے کیا اور کب؟ وہ یہیں تھا ساری رات۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ سویا تھا۔ کیا یہ تب ہوا تھا؟ اس نے مڑ کے دیکھا، سارا گھر خاموش پڑا تھا۔ سلیم بھی سویا ہوگا، کسی کو علم نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اسے خاموشی سے یہ جگہ صاف کرنی تھی۔ ہاں، وہ کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب جب کشمالہ تیار ہو کے باہر نکلی تو کار کے ساتھ ٹیک لگائے حشاش بشاش سا کھڑا تھا۔ ایک نظر کشمالہ کو دیکھا تو نگاہیں وہیں ٹھہر سی گئیں۔ وہ سر جھکائے پرس میں کچھ تلاش کرتی باہر نکل رہی تھی۔ اس کے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے اور چند لٹیں چہرے کے دائیں بائیں گر رہی تھیں۔ اس نے آج ہلکا فیروزی لباس پہن رکھا تھا، پیروں میں سفید بلاک ہیلز تھیں۔ پرس کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو سبز آنکھیں کیف کی طرف اٹھیں۔
اس نے کشمالہ کو کافی دن بعد ہلکے پھلکے میک اپ میں دیکھا تھا۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ نہیں، آج میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کے قریب آئی لیکن کیف نے ہاتھ ہینڈل پہ رکھ لیا۔ کشمالہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ اکیلی نہیں جائیں گی؟ میں ساتھ جاؤں گا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا نا آج ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں سورج تھا۔ کشمالہ کی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی ہو گئیں۔ ہے، اس نے سر ہلایا۔ کیف 2 قدم آگے آیا۔ دھوپ کا راستہ رک گیا۔ سورج اس کے پیچھے چھپ گیا۔ اب وہ سامنے تھا اور ارد گرد کوئی تپش نہ تھی، وہ چھاؤں میں تھی۔ میں ساتھ جاؤں گا بی بی، اب پیچھے بیٹھیں۔ اس نے چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کشمالہ نے چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ واقعی اس کی زندگی آسان بنا دیتا تھا۔ گلبرگ جانا ہے۔ ایک کو ورکنگ سپیس ہے وہاں، کام کاج کے نام سے۔ کیف ڈرائیو کرتا رہا اور وہ باہر دیکھتی رہی۔ لاہور عجیب شہر تھا۔ یہاں پنجاب کے بہت سے رنگ بکھرے تھے اور اسلام آباد مختلف تھا۔ وہاں 3 کلاسز تھیں، 2 کلاسز عمرہ کی تھیں اور تیسری لوور مڈل کلاس یعنی عام لوگوں کی۔ عام لوگوں کی کلاس ہر جگہ نظر نہیں آتی تھی، البتہ عمرہ کی دونوں کلاسز ہر طرف چھائی تھیں۔ ایک ایلیٹ کلاس شدید لبرل تھی اور دوسری ایلیٹ کلاس شدید مذہبی طبقے پر مشتمل تھی، جن میں اسکالرز اور پڑھے لکھے تبلیغی شامل تھے۔ یہ دونوں امیر کلاسز ایک ساتھ بڑھی ہوئی تھیں۔ اسلام آباد ایک بہت چھوٹا شہر ہے۔ وہاں کی ایلیٹ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا اسکول فیلو نکل آتا ہے۔ اسلام آباد کے ایلیٹ اسٹوڈنٹس عموماً ہائی اسکول سے امپورٹڈ ڈرگز، میتھ، آئس، ایکسٹاسی اور کینیا بینز پہ لگ جاتے ہیں۔ ان کے والدین ان کی ان عادات سے عموماً صرف نظر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکول میں اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ان کے اسکولز فیلوز کے والدین سے تعلقات بنا کے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ لاہور ایسا نہیں تھا۔ یہاں بہت سی کلاسز تھیں، گو کہ اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی ایلیٹ 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک شدید مذہبی اور دوسرے شدید لبرل۔ لیکن یہاں کے ایلیٹ میں لبرل زیادہ تھے اور ان کے اسکولز بھی ویسے ہی تھے جیسے اسلام آباد کے۔ البتہ لاہور میں ایک بہت بڑا طبقہ دوسرے شہروں سے آنے والی فیملیز کا تھا جو اپنا معیار زندگی بہتر بنانے بڑے شہر آئے تھے۔ ان کی اکثریت کی گزشتہ نسل نے لاہور آتے ہی کیبل کلچر کو اپنا لیا تھا، کیونکہ وہ اپنے احساس کمتری دور کر کے لاہوریوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے، سو انہوں نے اپنے اقدار سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیا۔ ان کی گزشتہ نسل اب بوڑھی ہو رہی تھی اور نئی آنے والی نسل ان سے کہیں زیادہ دین سے دور تھی۔ اس نئی نسل کی اکثریت اپنے والدین کے گاؤں، قصبے یا چھوٹے شہروں کا نام لینے میں شرمندگی محسوس کرتی تھیں۔ لاہور میں 2 ہی تفریحیں تھیں، ریسٹورنٹ اور شاپنگ مال، اور نئی نسل بس انہی میں پڑی تھی۔ ایک اور طبقہ اسٹوڈنٹس کا تھا، ہاسٹلز میں مقیم اسٹوڈنٹس کا۔ ان میں سے بھی اکثریت لاہور سے باہر چھوٹے شہروں کی تھی۔ جب یہ شروع میں لاہور آئے تھے تو لڑکے باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھیاں ہوتی تھیں، لڑکیوں کے سر پہ حجاب ہوتے تھے۔ پھر ان میں سے کچھ ہی تھے جو اپنی ویلیوز پہ قائم رہے۔ آہستہ آہستہ نمازیں مصروفیت میں کھو گئیں، داڑھیاں شیو ہو گئیں اور حجاب اتر گئے۔ لاہور میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس میں سے قریباً 60% لڑکے لڑکیاں فائنل ایئر تک پہنچنے سے پہلے ہی سگریٹ اور ڈرگز پہ لگ جاتے ہیں۔ ان کے چھوٹے شہروں میں مقیم ماں باپ اس امر سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ ہر ماہ اپنے بچے کو ہاسٹل کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا حصہ ڈرگز پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ لاہور آنے والے تمام اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے۔ ڈرگز پہ لگنے والے اکثر اسٹوڈنٹس درمیان میں ہی اپنا تعلیمی سلسلہ توڑ دیتے ہیں، مگر بہت سے اسٹوڈنٹس نشے کی لت کے باوجود تعلیم مکمل کر لیتے ہیں۔ ایسے میں وہ تمام گریجویٹ، چاہے وہ ڈرگز کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے لبرل ہوں، پیسہ کمانے کے وقت ان سب کا ایک ہی سا حال ہو جاتا ہے۔ قسمت اور بخت سب سے زیادہ چلتا ہے اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آ جاتی ہے۔ کچھ گریجویٹس کو نوکری مل جاتی ہے اور کچھ کہیں سے پیسے جوڑ کے کاروبار شروع کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار نوجوانوں کا ہے جن کو کام نہیں ملتا۔ کچھ نے پڑھائی مکمل کی تھی اور کچھ نے درمیان میں چھوڑ دی۔ وہ نوکری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور وہ کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس اگر سرمایہ ہے تو جگہ نہیں۔ یہ نوجوان نکمے یا سست نہیں ہوتے، ان کے پاس بس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ یہ اپنے کام کو ترقی دیں۔ ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع بھی کر رکھا ہوتا ہے۔ کوئی آن لائن جاب کرتا ہے تو کوئی آن لائن بزنس۔ ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔
گھر میں کام کرنے سے سستی کا شکار رہتے ہیں مگر آفس بنانے کا سرمایہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں وہ اپنے کام کو ترقی کیسے دیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں کوورکنگ یا اسپیسز بنائی جاتی ہیں جہاں وہ کرائے پہ آفس فلور، سنگل آفس یا ایک سنگل ڈیسک بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سکون سے بیٹھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ پاکستان میں چند برس پہلے متعارف ہوا تھا اور جیسے جیسے آن لائن کام بڑھتا جا رہا ہے یہ کانسیپٹ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا۔ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی کا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اچھے سے کمنٹس کر دیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔